جی ایک دفعہ پھر حاضر ہوں. تو میں نے بات کر رہا تھا. ہم 1400 نہیں 14,000 نہیں ہمارے 14 کروڑ بندہ کل آ گیا تھا کانا میں، وہ منڈی مویشیہ میں. ایسی جگہ بڑی زبردست ڈھونڈی ہے منڈی. یہ ہیں منڈی مویشیوں کے قابل وہاں، کیونکہ وہاں یا گند ہوتا ہے منڈی مویشیوں میں، اور انہیں صاف کرنے کے لیے کسی طرح ان سے صاف بھی کروا لیتے ہیں اور پھر جلسہ بھی وہیں کرنے دیتے ہیں. بہرحال ایک تجزیہ کار کہہ رہا تھا کہ یار کسے بیوقوف بناتے ہیں کہ یہ پاکستان کا کامیاب ترین جلسوں میں سے ایک تھا. یار وہاں 2-3 ہزار بندہ نہیں پہنچا، لیڈران نہیں پہنچے، اور خود وہ بڑھ کے مارنے والا بدماشی آلہ نہیں پہنچا. پتہ نہیں کہاں کا یہ کامیاب ترین جلسہ تھا. چلو جی کامیاب ترین جلسہ ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کامیاب ترین جلسہ حقیقی آزادی، جو کہ 30 اکتوبر 2011 سے شروع ہوئی تھی تحریک حقیقی آزادی، وہ یہیں دفن ہو گئی. اب اسی لاہور سے شروع ہوئی تھی، لاہور میں ہی دفن ہو گئی. اور ہم ابھی تک حقیقی آزادی جو وہاں کھڑے تھے، 3-4 بندوں نے تقریریں کی، پتہ نہیں کتنے پوری وہاں کے بھی کسی مشینری لے کے آ گیا کہ ہم وہ ہٹائیں گے. کہیں بھی رکاوٹ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. سائڈوں پہ کنٹینر کھڑے تھے. چلو اگر کوئی حالات خراب ہونے کے حکومت نے یہ اچھا فیصلہ کیا، لیکن انہیں چاہیے تھا کہ ٹائم کی پابندی نہ لگاتے کہ اتنے بجے ختم کرنا، 2 گھنٹے بڑھا دیتے، اور یہ انہیں عقل آ جاتی، یہ ان سے جا کے ریکویسٹ کر لیتے. اجازت تو مل چکی تھی. بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تبدیلی کی جو ہوا چلی تھی 2011 میں 30 اکتوبر میں، وہ پرسوں اس لاہور کی منڈی مویشیہ میں آ کر دفن ہو گئی. اب وہاں جہاں کرسی 400 یا 1400 اتنی کوئی لگائی گئی، وہاں بندے کتنے تھے؟ اور اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو وہ الٹی سیدھی دوسرے جلسوں کی تصویریں کیسے لگاتے، کیوں لگاتے؟ حتیٰ کہ لاہور کے ارد گرد پہاڑوں کا سلسلہ بھی نظر آ گیا. لاہور جو ہے نا، وہ کو سلیمان کے سلسلے میں شفٹ ہو گیا تھا وہاں، یا وہاں کا جو کو سلیمان کا سلسلہ ہے وہ یہاں آ گیا تھا. میں اب ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑ دو، اور بدماشی اللہ کو یاد دلاتا ہوں آج آخری تاریخ ہے. اب تو جا اور اس لنگڑے شیطان کو دیوار توڑ اور باہر نکال کے آ، ورنہ ریزائن دے اور اپنے آقاؤں کے پاس افغانستان طالبان کے ساتھ بھاگ جا. ہمارے ملک کو اپنے گندے وجود سے پاک کرو. الحمدللہ ہماری سوچ ہر بار صحیح ثابت ہو رہی ہے. حکومت اب اس پوزیشن میں آتی جا رہی ہے، لیکن وہ اس میں میری کردار میری پارٹی کا ہے، جو ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، ملک میں وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں جو میری پارٹی کی کر کے دکھائے گی کہ اس ملک کو کس طرح بہتری کی طرف لے جایا جا سکتا ہے. جو پہلے ماضی میں بھی کیا تھا. ذوالفقار بھٹو شہید نے ایک ٹوٹے بگڑے ہوئے پاکستان کو 77 میں کہاں تک لا کے کھڑا کہ جب ایک کانا دیجال کے نیت میں فطور آیا. اور پھر بی بی شہید نے جو 1.5 سال کے حکومتوں میں جو کام کیے، نون لیگ نے بھی کیے ہیں، لیکن ان کا سارا زور رہا ہے یہ موٹر ویز پر ان پہ. بہرحال میرے نزدیک پاکستان خوش قسمت ہے کہ وہاں بھٹو خاندان کا چشم و چراغ، بھٹو خاندان پوری طرح عملی سیادت میں حصہ لے رہا ہے. اور ایک اور نوجوان لڑکی جو بی بی کی تصویر ہے، وہ بھی میدان عمل میں ہے، اس وقت ایم این اے بن بیٹھے ہیں، اور ان کے مقابلے میں کسی نے کاغذ جمع کرانے کی کوشش ضرورت ہی نہیں کی. اللہ جسے چاہے عزت دے. بہرحال جھوٹ زیادہ عرصہ نہیں چلتا. پیپل پارٹی کو دبانے کی ضیاء الحق نے کوشش کی، پوری طرح دبانے کی. شروع میں نواز شریف صاحب بھی اسی راہ پر چلے، پھر COD کے بعد ان میں تبدیلی آئی، اور اب یہ 2 پارٹی سسٹم رہ جائے ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. جو بہتر کام کرے وہ اسے لے، وہ حکومت عوام اسے ووٹ بھی دے گی، وہ حکومت بھی کرے. اس کم از کم لنگڑے شیطان یہودی اور ہندوؤں کے ایجنٹ سے تو ہماری جان چھوٹ گئی. الحمدللہ
تبدیلی پیدا ہوئی لاہور میں، دفن بھی ہو گئی لاہور میں۔ شکر الحمدللہ۔ اب یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، مانے نہ مانے ان کی مرضی، تمہاری تحریک دفن ہو چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔